بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مکے کے ایک غلام تھے جنہوں نے ابتدائی دنوں میں اسلام قبول کیا۔ وہ پہلے صحابیوں میں سے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ جب ان کے مالک امیہ بن خلف کو پتہ چلا کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا تو اس نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ امیہ بن خلف اور دیگر کفار انہیں بے رحمی سے مارتے تھے، انہیں کوڑے مارے جاتے اور جسمانی طور پر اذیتیں دی جاتی۔ گرمیوں کی تپتی دھوپ میں حضرت بلال کو ننگے بدن گرم ریت پر لٹایا جاتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھے جاتے اور ان سے کہا جاتا کہ وہ اسلام چھوڑ دیں، لیکن حضرت بلال ہر بار صرف ایک ہی کلمہ کہتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ انہیں زنجیروں سے باندھ کر گلیوں میں گھسیٹا جاتا تاکہ انہیں ذلیل کیا جائے اور دوسروں کے لیے عبرت بنایا جائے۔ انہیں طویل عرصے تک بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا تاکہ ان کا حوصلہ توڑا جائے۔ ان تمام مظالم کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنے ایمان پر ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ آخرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی دولت سے حضرت بلال کو آزاد کروایا۔ بعد میں حضرت بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی بنے اور مسجد نبوی کے پہلے مؤذن بنے۔ ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ جب وہ اذان دیتے تو مکے کے کافر بھی خاموشی سے سنتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال نے اذان دینا چھوڑ دیا کیونکہ وہ نبی کے بغیر اذان دینے کی ہمت نہ رکھتے تھے۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے اصرار کیا تو انہوں نے ایک بار پھر اذان دی۔ ان کی آواز سن کر مدینے کے لوگ رو پڑے کیونکہ وہ نبی کے زمانے کو یاد کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی استقامت اور صبر کی وجہ سے وہ امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم مثال بنے۔ اللہ کریم آپ سب کو برکت اور عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔